بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ بقرہ کی ایک مشہور آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا گیا ہے۔ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وحی کے ذریعے اس کا جواب دے رہے ہیں، اور وہ مسئلہ اسی مہینے کے بارے میں تھا جس میں آج ہم اور آپ موجود ہیں، جس کا نام ہے رجب المرجب۔ بالکل اس کے ابتدائی دنوں میں، پہلے عشرے کے ابتدائی دنوں میں آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کی حرمت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ خود اللہ تعالیٰ ان مہینوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینے میں نے عزت والے بنائے ہیں، حرمت والے بنائے۔ کب سے بنائے؟ جب سے اللہ نے دن رات بنائے، جب سے اللہ تعالیٰ نے مہینے اور سال بنائے، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے، اس وقت سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 10ویں پارے میں فرما رہے ہیں، فرمائے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اس میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے، انا کا لفظ ہوتا ہے شک کو ختم کرنے کے لیے۔ بلا شبہ، بے شک، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے پیدا کیے ہیں، دن رات کو 12 حصوں میں تقسیم کیا، 12 مہینوں میں تقسیم کیا۔ کب سے تقسیم کیا؟ فرمائے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، اس دن سے۔ فرمائے کہ منہا 4 حرم۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں۔ دیکھو، اور مہینے بھی احترام والے ہیں، اور مہینے کی بھی آپ کو بڑی فضیلت ملے گی شریعت کے اندر، احادیث کے اندر، قرآن کے اندر۔ رمضان کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ سب فضیلت والے مہینے ہیں۔ لیکن 4 مہینے ایسے ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں۔ باقی مہینوں میں سے اگر کوئی برکت والا ہے، فضیلت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بیان کروا رہے ہیں۔ اب یہاں قرآن کریم کے اس آیت پہ اگر غور کریں نا، ایک اور مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے 4 مہینے بڑی حرمت والے، احترام والے، فضیلت والے بنائے ہیں۔ وہ کون سے 4 مہینے؟ آپ سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، نہیں آپ کو ملے گا۔ یہ ان کا نام کیا ہے 4 مہینوں کا؟ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا بس قرآن کافی ہے ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ ان کا نظریہ غلط ہے۔ منشاء خداوندی کو نہیں سمجھ سکتے صرف قرآن سے۔ ہاں، صاحب قرآن کو بھی سامنے رکھو گے، احادیث کو بھی، سنت کو بھی سامنے رکھو گے، پھر منشاء خداوندی سمجھ آئے گا قرآن کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اس لیے یہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں وہ صاحب قرآن بتائیں گے، صاحب وحی بتائیں گے، جن پر قرآن نازل ہوا نا۔ سب سے پہلے مفسر اول
قرآن کریم کی سب سے پہلے تفسیر کرنے والے سرکار ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جو وہ مفہوم بتلائیں گے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے قرآن بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہی آپ کو سکھلائی ہے، بتلائی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ فرمایا سلاسن متوالیات، 3 تو پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور ایک فرمایا ان سے ہٹ کے ہے جو شعبان اور جمادی الاخری کے درمیان میں، وہ یہ مہینہ ہے جس میں آج ہم ہیں، رجب المرجب کا۔ تو رجب المرجب بھی ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کی حرمت، جن کی احترام، جن کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان کی، اور پچھلی شریعتوں میں بھی یہ محترم چلے آ رہے تھے۔ 4 مہینے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، تمام انبیاء کی شریعت میں، کیونکہ جب سے اللہ نے زمین آسمان پیدا کیا اس وقت سے تو یہ محترم چلے آ رہے ہیں۔ تو جتنے بھی ادیان تھے، جتنے بھی مذاہب تھے آسمانی، ان سب میں یہ احترام والے تھے۔ اسلام سے پہلے کفار مکہ جو تھے، مشرکین جو تھے، وہ بھی احترام کرتے تھے، کیونکہ کفار تو مشرک تو ہم کہتے ہیں نا انہیں کہ وہ شرک کرتے تھے، ورنہ وہ تو اپنے آپ کو موحد ہی کہتے تھے، وہ تو اپنے آپ کو دین ابراہیم پر چلنے والے کہتے تھے کہ دین توحید پر چلنے والے ہیں ہم بھی۔ جیسے آج بھی بہت سے مسلمان شرک بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایک ہی اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ہم بھی تو توحید کے ہی قائل ہیں، بہت سے مسلمان ملیں گے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جب اسلام آیا، اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ قرآن کریم کی اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک واقعہ پیش آ گیا تھا عہد رسالت میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مسلمان فوجی دستہ حفاظت پہ مامور تھا مدینہ طیبہ کی سرحدوں کی، کہ ان کے مشرک کافر دستے سے مڈ بھیڑ ہو گئی، جنگ ہو گئی آپس میں، اور مسلمانوں نے ان کے ایک آدمی کو قتل بھی کر دیا، کچھ کو قیدی بھی بنا لیا، اور مدینے میں آ گئے۔ اب کفار نے شور مچا دیا، مشرکین نے، کہ دیکھو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم آسمانی دین پر چلنے والے ہیں، بھئی اللہ کے دین میں تو ان مہینوں کی حرمت ہے، انہوں نے رجب کے اندر ہمارے ساتھ جنگ کی، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنگ و جدال، قتل و قتال، لڑائی جھگڑا سب بند ہو جاتا ہے۔ مشرک بھی ایسے ہی کرتے تھے، جب یہ مہینہ آتا یا وہ 3 مہینوں میں سے کوئی مہینہ ہوتا اور جنگ ہو رہی ہوتی، جنگ فوراً بند کر دیتے، ہتھیار اپنے اتار لیتے، تلواریں نیام میں کر لیتے، گھروں میں جا کے بیٹھ جاتے، ہر طرف سناٹا چھا جاتا تھا۔ ان مہینوں کے احترام کے اندر کوئی چوری نہیں کرتا تھا، ان مہینوں میں ڈکیتیاں نہیں کرتی تھی، راستے پرامن ہو جاتے تھے، محفوظ ہو جاتے تھے، اتنا احترام تھا ان مہینوں کا۔ اور بھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت پہنچی کہ تمہارے مسلمانوں نے ہمارے بندے کو قتل کر دیا اور لڑائی کی ہم سے، جنگ کی ہم سے، مہینہ رجب کا تھا، اور وہ مسلمانوں کو علم ہی نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، ورنہ مسلمان بھی نہ جنگ کرتے، وہ نادانستہ طور پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ مسلمان سمجھتے تھے کہ آج جو ہے نا جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، جبکہ مہینہ شروع ہو چکا تھا۔
یکم تاریخ تھی رجب کی. اب جب یہ شکایت آپ تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے, مسلمان بھی, جنہوں نے سنا بھی نہیں یہ تو بہت بڑا جرم ہو گیا, ہم سے گناہ ہو گیا مسلمانوں سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی. اس میں ان کے اسی پروپگنڈے کو رد کیا جا رہا ہے. اس مہینے کی عظمت بھی بتلائی جا رہی ہے کہ ہے یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تسلیم ہے ہمیں, لیکن ذرا ان سے پوچھو کہ یہ مہینے کی حرمت میں تو واویلا مچا رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں دنیا کے اندر. انہوں نے جو میرے گھر کے اندر بت خانہ بنا رکھا ہے, شرک کا اڈا بنا رکھا ہے, لوگوں کو مسجد کعبہ کے اندر آنے نہیں دیتے عبادت کے لیے, میرے ساتھ کفر اور شرک کرتے ہیں, پھر اس مکے والے لوگوں کو, اہل مکہ کو گھر سے نکال دیا انہوں نے. یہ کتنے بڑے جرم ہیں, یہ ان سے زیادہ بڑا جرم ہے. ایک قتل ہو گیا نا, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. ملک کے اندر فتنہ پھیلانا قتل سے بھی بڑھ کر گناہ ہے. یہ تو فتنہ پرور ہے, فتنہ پرداز ہے. شرک یہ کرتے ہیں, کفر یہ کرتے ہیں, خانہ کعبہ کے اندر یہ نہیں آنے دیتے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ, لیکن ان کو اپنے گریبانوں میں تو جھانکو. مسلمانوں کو تسلی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ان سے نادانستہ طور پر گناہ ہوا. اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر, حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کرنا, جنگ کرنا, لڑائی کرنا, جھگڑا کرنا کیسا ہے. آپ فرما دیجئے قل قتال فیہ کبیر. آج بھی اس میں قتال کرنا, جنگ کرنا بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے سے روکنا, وَكُفْرٌ بِهِ, اللہ کے ساتھ کفر کرنا, انکار کرنا, شرک کرنا, وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام, مسجد حرام میں نہ آنے دینا, وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ, اور اس سے باہر نکالنا. یہ فرمایا کہ اکبر عند اللہ, یہ اس گناہ سے زیادہ بڑے گناہ ہیں. یہ تو بھئی ایک تو یہ پتہ چلا کہ آج بھی اس مہینے کا, یہ دوسرے جو مہینے حرمت والے, ان کا احترام مسلمانوں پہ فرض کے درجے میں. ان میں جتنی زیادہ نیکی کرو گے ثواب زیادہ, کئی گنا کرو گے تو کئی گنا درجے گناہ سزا بڑھ جاتی ہے.